الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلى آخر الحدیث. بھائیو، ہم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی زندگی میں بڑے بابرکت مہینے میں گزر رہے ہیں. 10-12 دن گزر گئے، 17-18 دن باقی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گزری ہوئی دنوں کی ادراک کے لیے باقی دنوں کا تدارک کریں کہ میری زندگی کیسی گزر رہی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. اللہ رب العالمین نے دن اور رات کی قسم اٹھانے کے بعد فرمایا کہ تمہاری کوششیں مختلف ہے. ابھی ان دنوں میں ہمیں اپنی محنت کو دیکھوں، اپنی کوشش کے دیکھوں، میری یہ زندگی آخرت کے لیے ہے یا دنیا کے لیے ہے. کیوں؟ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس وعید شدید کی ضد میں نہ آ جاؤں جس کے بارے میں وہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھے، ایک مرتبہ، دوسرے مرتبہ، 3 دنوں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا: آمین آمین آمین. ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وہ شخص اللہ رب العالمین کے رحمت سے دور ہو جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پائے، اس میں اتنا عمل نہ کرے کہ اس کی مغفرت ہو. تو میرے بھائیوں، زندگی بڑے خسارے میں ہے ایسے لوگوں کی جن کی زندگی فضول گزر رہی ہے. میرے بھائیوں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انسان کا جو بھی عمل ہے یہ اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ یہ میرے لیے ہے. پھر فرماتا ہے: وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈال ہے. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ وَلَا يَجْهَلْ. سو جس کا روزہ ہو تو کیا کرے؟ جہالت کی باتیں نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، فضول باتیں نہ کرے. کیوں؟ روزہ ڈال ہے، اس کو چاہیے کہ روزہ اپنے لیے ڈال بنائے. پھر فرمایا: فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی اس کو گالی دے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. 2 مرتبہ کہیں کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. اِذَا أَفْطَرَ فرح بفطرہ، جب روزہ توڑتا ہے اس وقت اس کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. پیاسا تھا، بھوکا تھا، بھوک مٹ گیا، پیاس بجھ گئی، اس پر خوش ہوتا ہے. وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب قیامت کے دن 50,000 سال لمبے دن میں اللہ رب العالمین کی اس کے ساتھ ملاقات ہو اور روزے کے ڈھیروں ثواب کو دیکھے گا، اس دن وہ خوش ہوگا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. روزہ دار کی منہ کی جو بو ہے اللہ رب العالمین کو اتنی پیاری ہے جتنی کستوری کی بو ہو، اور کستوری کی مہک اور اس کی خوشبو ہو. یہ فضائل اللہ کے رسول نے بیان کیے. کیا یہ میری زندگی میں ہے؟ کیا میں ایسا روزہ دار ہوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا: اذا كانت اول لیلۃ من شہر رمضان، جب پہلی رات ہوتی ہے رمضان مبارک کے مہینے کی تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ شیاطین کو اور سرکش جنوں کو اللہ رب العالمین بند کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں. ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، آواز دینے والا آواز دیتا ہے: یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ. ویا باغی الشر اقصر، اے شر کے متلاشی، اے فلمیں دیکھنے والے، اے ڈرامے دیکھنے والے، اے سونے والے، اے فضول زندگی گزارنے والے، اے غیبت والے، اے جھوٹ بولنے والے، اے بد نظری کرنے والے،
پیچھے ہٹو، واپس ہو جاؤ، اور پھر اللہ رب العالمین کے لیے ہر رات جہنم سے آزاد کردہ بندے ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تو آزاد ہو جائے اور تیری گردن جہنم کی آگ میں اور اس کے سلاسل میں پس جائے۔ آپ بھائیوں کو یاد ہوگی یہ بات، رمضان المبارک کے داخل ہونے سے پہلے میں نے ایک بات کی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے وہ جوانوں جن کو مالی طاقت ہے، مالی وسعت ہے، اس کو چاہیے کہ شادی کرے، فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، کیوں؟ یہ شادی کرنا آنکھوں کو نیچا کرتی ہے، اسی طریقے سے اور اس کی شرمگاہ کو حفاظت دینے والا عمل ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر تیرے روزے نے تجھے فلموں سے جو ہے نا پناہ نہیں دیا، تیرے روزوں نے تجھے جو ہے نا ڈراموں سے پناہ نہیں دیا، تو میرے بھائی تیرے روزے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا مقصد جو روزے کا ہے وہ تو یہ ہے۔ فلہذا میرے بھائیوں کم ہی دن باقی ہے۔ آخر میں ایک اسی آیت پر جس پر اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض کیا، اسی پر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح یہ روزے پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ کس لیے؟ کیا اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ سختی کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اللہ کی شفقت ہے کہ ان کے اندر تقوی آ جائے، اللہ کی شفقت ہے کہ یہ جنت جانے والے بن جائے، اللہ کی شفقت ہے، اللہ کی رحمت ہے تاکہ یہ جہنم سے بچ جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے۔ تم میں تقوی نہ آ جائے، ایسے رمضان تم پر گزرتے رہے، آخر کار وہ رمضان بھی آئے گا کہ آخری رمضان ہوگا تیری زندگی کا، آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کر سکو گے، تباہی بربادی کو ساتھ لے کے جاؤ گے۔ فلہذا میرے بھائیوں ہر لمحہ قیمتی سمجھو، ہر ٹائم قیمتی سمجھو۔ سلف صالحین اس مہینے کے ادراک پر، اس کے پانے پر بڑے خوش ہوتے تھے، کانوا یحمدون اللہ علی ادراکہ، وہ اللہ رب العالمین کے حمد کو بیان کرتے تھے اس مہینے کو پانے پر۔ اور ہم اس مہینے میں ایسے بے رغبت ہو، عام مہینوں جیسا اس کو سمجھے، اور جس چیز کو اللہ نے قدر دی ہے، جس چیز کو اللہ نے عزت دی ہے، تم بھی اس کو قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھو۔ اللہ رب العالمین تمہیں عملی زندگی اپنانے کا توفیق عطا فرمائے گا۔ اگر تم اس کو عام وقت سمجھو، عام ٹائم سمجھو، عام مہینہ سمجھو، اللہ رب العالمین کے نظروں سے گر جاؤ گے اور آخر میں تباہ ہو جاؤ گے۔ آخر میں ایک حدیث، پہلے حدیث کے ساتھ جڑی ہوئی ایک بات، اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو گناہ کی باتوں کو نہ چھوڑے اور جہالت کا مظاہرہ نہ چھوڑے، اللہ رب العالمین کو اس کے کھانے پینے سے کوئی کام نہیں کہ اس نے چھوڑ دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش، کتنے روزہ دار ہے کہ ان کے روزے کا خلاصہ اور نتیجہ اور نچوڑ کیا ہوتا ہے؟ بھوک اور پیاس۔ کہیں میرا روزہ ایسا نہ ہو میرے بھائیوں، کہیں آپ کا روزہ ایسا نہ ہو۔ فلہذا عملی زندگی اپنانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا مانگو، اپنے اوقات پر نظر ثانی کرو، تلاوت قرآن پر اپنے توجہ مرکوز کرو، نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہو، ایک سجدے میں 15-20 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھو اگر تمہیں قرأت زیادہ نہیں آتی تو، اور اس میں استغفار اللہ رب العالمین سے مانگو۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین پھر باقی دنوں میں بھی عملی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ زندگی امد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ وما خلقت الجن والانس الا یعبدون، ہم نے جن اور انس کو اسی لیے پیدا کیا کہ یہ میری بندگی کرے، اور یہ مہینہ بندگی کے لیے خاص ہے، خصوصی اہتمام کرو بندگی کا، اور ملک پون کر کے اپنے بچوں کا بھی معلومات کرو، بیوی کا بھی معلومات کرو، اور میرے بھائیوں موبائل سے دور رہو، فتنہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عملی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔